حیا، حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ماتھے پہ ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی ہوئی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پہ سیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق محسوس کر کے وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا تھا جس کے شانے پہ رکھے ہاتھ رکھ کے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصی باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی؟ سلمان صاحب نے مسکرا کے اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سا سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں اسے دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی آستینیں آدھی سے چھوٹی تھیں اور ان سے نکلتے اس کے سفید ہاتھ۔ بھاری کام کا دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کمر پہ گر رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ سنہری جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میری دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابھی ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمی اور نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اپنے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں ذرا پھول کی پتیاں ادھر رکھ کے آئی تھی، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے سب، تو میں آتی ہوں۔ ہاں بیٹا جاؤ، سلمان صاحب نے آہستہ سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا اور وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر آ کے اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے، ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں، گیندے کے پھول اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مطلب مرد الگ اور عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بھی تھا اور مووی میکر کیمرہ لے کے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں سب ویٹرز باہر کے مرد تھے، مگر آج شادی کا فنکشن تھا، شاید سر ڈھکنے کی پابندی تو نہیں تھی، شادیوں میں تو خیر کہاں ہوتی ہے۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی اور یہ بھائی سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کر ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ یہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بات کرتی لمحے بھر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر سٹول لے رکھا تھا۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات تھی کہ ان لڑکیوں نے انگلیوں سے نقاب کو تھامے رکھا تھا۔ ان کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ، یہ تو ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے ایلین، شہلا بھابھی ہیں یہ، پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پہ عبایا پہنتی ہیں، نقاب میں ملتی ہیں۔ بھلا پوچھو، عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب بات ہے۔ اس نے بھی شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن تھے، ان کی وائف 3 سال بھر پہلے شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور اپنی مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی، دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے، خوب تالیاں بجیں تو ہنستی ہوئی کرسیوں کی طرف پلٹ آئی۔ السلام علیکم شہلا بھابھی۔ وہ لڑکی اسی میز پہ موجود تھی۔ مہوش، سہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔
ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک، شہلا بھابھی نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر اس بات پہ سر ہلایا مگر نقاب پکڑے رکھا۔ ماشاء اللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی، شاید اس لیے کہ سامنے سے مووی والا فلم بنا رہا تھا۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا اعتباری بھائی، ہماری فیملی کی مووی ہم کسی کو باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ وہ بڑبڑائی، پھر جلدی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس میز پہ عابدہ چچی بھی بیٹھی تھی اور کل ان کی باتیں سننے کے بعد اس میں اتنی منافقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ عابدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس کے بات کر سکتی۔ اماں نہ جانے کدھر چلی گئی تھی، اب کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئیں یا نہیں، آئیں گی بھی یا نہیں۔ کافی دیر وہ یہی سوچتی رہی، پھر گھر چلی آئی۔ لاؤنج میں ٹی وی کے ساتھ ٹیلی فون اسٹینڈ رکھا تھا، ڈائری اٹھائی، اب رقص کر کر کے پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ صوفے پہ دھم سے گری، ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے اسٹیپس کھول کر انہیں اتارا، ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پہ رکھ دیے، ساتھ ہی ڈائری کے صفحات۔ سبین پھپھو کا نمبر، اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، گھنٹی جانے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گڑبڑا کر انگلش میں بات کرنے لگی۔ پاکستان سے کون؟ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ کافی مصروف سے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ ابھی جواہر کیا ہے اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں۔ وہ شاید فون رکھنے ہی والا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون ہیں؟ میں ان کا بیٹا جہان، اور کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور زور سے کریڈل پہ پٹک دیا۔ بے اختیار امنڈ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسو نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کیا تھا، پھر ٹھیک کر کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھال کی برآمدی کے زینے میں آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ یہ کوریئر والے نے دیا ہے تمہارے لیے۔ ظفر نے گلدستہ لیا اور بند لفافہ بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے لے کر آئے تھے، جب آیا تو پنجابی بولتا تھا، پھر 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش، اب وہ کچھ عجیب سی ہی درمیانی زبان سا بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازوؤں کے درمیان پکڑا اور ہاتھوں سے لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس پہ سفید سادہ کاغذ، جس کے درمیان میں اردو میں صرف ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن سی رہ گئی، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے روشنی اور موسیقی کا بے ہنگم شور آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، نوکر چاکر مہمان۔ ایسے میں کون تھا ادھر جو اس کا اتنا مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ بات کر کر پہلی بار روئی ہے۔ بن چکا انجان چاہا رشتہ، اور 1 گھنٹے پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی ہے۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف؟ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ 1 دن پہلے اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار تحریر پڑھے جا رہی تھی۔